اور رب کا عذاب، رب کی پکڑ. فرمایا رب العالمین نے کہ میری پکڑ، میری گرفت سارے گرفت کرنے والوں سے بڑی ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. مولا کریم فرماتے ہیں جو گناہ کر کے میرے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، میں اپنے کلام کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں. دنیا بھر کے گرفت کرنے والوں سے ڈرتے ہو، دنیا کے اداروں سے، قاضیوں سے، دنیا کے طاقتوروں سے کہ وہ ناراض ہوگا، وہ پکڑ لے گا، وہ سزا دے گا، وہ یہ کر لے گا. ان دنیا داروں سے ڈر کر کتنی اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہو. مجھ سے ڈر کے اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ میرے قرآن سے پوچھو. ان کی گرفت کچھ نہیں، اصل گرفت تو میری ہے. فرمایا سب سے سخت پکڑ. فرمایا ان اللہ شدید العقاب. دوسرے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تیسرے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. چوتھے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. رب العالمین فرماتے دنیا میں تم دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہو، وہ پکڑ لے گا، وہ پکڑ لے گا، لیکن سنو ڈرنا ہے تو میری پکڑ سے ڈرو، میری گرفت سے ڈرو کہ میری پکڑ سب سے سخت ہے، میں پکڑنے میں سب سے سخت ترین ہوں. بلکہ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام. دنیا میں انسان دوسرے کے انتقام سے ڈرتا ہے، بدلے سے ڈرتا ہے کہ اس سے بنا کے رکھنی ہے، یہ پنگا لے لے گا تو انتقام بڑا برا لے گا. رب العالمین اپنے سچے قرآن میں فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام. سنو میرے قرآن کے زبانی رب العالمین فرماتے سب سے بڑے انتقام لینے والے ہم ہیں. فرمایا ان اللہ سریع الحساب. ایک اور مقام میں فرمایا وہو سریع الحساب. ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگ بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہم سے نہیں ڈرتے. ان کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہماری پکڑ بڑی سخت بھی ہے اور بڑی تیز بھی ہے. ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں پھر فرمایا پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. واللہ بما یعملون محیط. اللہ کا قرآن رب العالمین فرماتے ہیں اے دنیا میں جرم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، نافرمانیاں کرنے والوں، ہمارے قرآن کے زبانی سنو. فرمایا واللہ بما یعملون محیط. رب العالمین فرماتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ سن لے ہمارے سچے کلام کے ذریعے کہ ان کو رب پکڑ کے رہے گا. رب العالمین نے فرمایا جو بہادری سے سمجھو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. بہادر مت بنو. رب کی ذات سے ہم کہتے ہیں ان چیزوں، آج کل ہمارے عقل مندی یہی چیزیں ہیں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، جو آئے لے لے، زبان چلاتے ہوئے نہ صحیح کی پرواہ نہ غلط کی پرواہ، بس اگلے کو لتاڑ دے. یہ تو بڑا ہوشیار ہے، تجارت بھی اس کی، گفتگو بھی اس کی. جب یہ بولنے لگتا ہے تو اس کے سامنے سارے چپ ہو جاتے ہیں. جب یہ تجارت کرنے لگتا ہے تو سب سے تیز اس کی تجارت ہوتی ہے. لوگ سالوں میں ترقی نہیں کرتے، یہ دنوں میں کر دیتا ہے. ہم ان ساری چیزوں میں، گناہ کے سارے امور میں بہادری، رب پاک نے فرمایا بہادری یہ تھوڑی ہے، بہادری یہ ہے کہ اس کی پکڑ سے ڈر کر نیک بن کے زندگی بسر کرو. فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. تیسرے مقام پہ رب کا قرآن فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. چوتھے مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون. پانچویں مقام پہ رب العالمین کا قرآن فرمایا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. چھٹے مقام پہ رب العالمین کا قرآن مولا کریم فرماتے ہیں فاللہ حق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین. اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں سچے ترین کلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں عقل والا وہ ہے، سمجھ والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے. ہم تو ڈرتے نہیں. فرمایا ڈر جاؤ، میرا عذاب بہت بڑا ہے، جب آ جاتا ہے پھر سوری دنیا تم کو چھڑانے میں لگ جائے چھڑا نہیں سکتی. فرمایا اولئک الذین
حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ڈرنے کا درس دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا رب العالمین طریقہ بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سن رکھو، جب میری پکڑ آ گئی، دنیا میں کتنا بھی تمہارا بڑا نام ہو، لیکن سن لو کہ وما لهم من ناصرین، تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، جو ہمارے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں، جرموں کو معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، رب کے خوف سے بے خوف بنے گھومتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہم قرآن کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں ہمارے عذابوں کو دعوت دینے والوں، جب ہمارا عذاب آیا تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کہ فرمایا فلم تجد لہم نصیرا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دے جو گناہوں کے کام بڑے بہادری سے کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں، جب اس کی پکڑ آئے گی کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہ فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس سے رب روٹھ جائے، رب العالمین فرماتے کوئی اسے بچانے والا نہیں۔ کہ رب العالمین فرماتے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، دنیا میں بہت چیزوں پہ تم نے اعتماد کیا ہوا ہے، ان کے اعتماد کرتے ہوئے کسی کو سورس و سہارا بناتے ہوئے جرم کرنے والے، یاد رکھنا جب رب کا عذاب آیا تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کا عذاب گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کا کلام فرمایا جس کسی نے گناہوں سے یاری رکھی کوئی نہیں بچا، سب پکڑے گئے۔ اب تم اس پکڑ سے ڈر جاؤ، اس گناہ سے ڈر جاؤ۔ اب اس گناہ کے کیا نتائج ہیں؟ اللہ کا کلام کہتا ہے گناہوں کو چھوڑ دو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم ان گناہوں کے ذریعے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو۔ اور پھر شیطان آگے کہتا ہے ہوا کیا؟ یہ تو مولیوں کی باتیں، ہوا کیا؟ کتنی زندگی بیت گئی، یہ چلتا رہا ہے سلسلہ، چلاتے رہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ عذاب تمہیں نظر نہیں آتے، تم جب گناہوں سے دوستی رکھتے ہو کئی عذاب تمہیں گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم رب کی نظروں میں گر جاتے ہو۔ انسان ماں کی نظر میں گر جائے جی نہیں سکتا، باپ کی نظروں میں گر جائے وہ کہتا ہے میں کیسے جیوں، سوسائٹی کی نظروں میں گر جاتا ہے، اسے بڑا برا لگتا ہے کہ یار اب میں کیسے لوگوں کے سامنے منہ اٹھاؤں۔ لیکن فرمایا جو گناہ کرتے ہیں رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور رب کی نظروں میں گر جاتے ہیں، جہانوں کا رب اس سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، فرمایا لا يحب المسرفین، دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن فرمایا لا يحب المعتدین، تیسرے مقام پر رب العالمین کا قرآن فرمایا لا يحب الظالمین، چوتھا مقام اللہ کے قرآن کا فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، رب العالمین فرماتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گناہوں کا کام کرتے ہیں، ہم رب کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ فإن اللہ لا يرضي القوم الفاسقین، رب العالمین فرماتے ہیں سنو ہمارے قرآن کے ذریعے ہم اپنے سچے کلام میں اعلان کرتے ہیں ہم ان سے خوش نہیں۔ یہ باتیں سننے سنانے میں بڑی آسان ہیں، لیکن سوچا جائے جن کے بارے میں رب کہہ دے کہ مجھے ان سے نفرت ہے، ہم ان سے خوش نہیں، جو رب کو ناخوش کر کے گھومتا ہے یہ کتنے چین و سکون سے رہے گا۔ فرمایا ہماری نظروں میں گناہوں کے نتیجے میں انسان، کون انسان؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو ہم نے پوری مخلوق میں سب سے خوبصورت تصویر دی۔ کون انسان؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پوری مخلوق میں مولا کریم فرماتے ہیں جو منصب ہم نے انسان کو دیا کسی کو نہ دیا۔ جب ان کے والد کو ہم نے پیدا کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ اس کی اولاد ہے، لیکن جب گناہ سے جڑ جاتی ہے اس کے عذابوں کو دعوت دیتی ہے، اس کی نظروں میں اتنی گر جاتی ہے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں مجرمین کے بارے میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ہم میں سے کسی کو چھوٹا بچہ کہہ دیں حضرت آپ تو کتے کی طرح ہے، کتنا برا لگے گا۔
لیکن اگر گناہوں سے ہماری دوستی ہے، بچہ نہیں جہانوں کا رب ہمیں کہتا ہے کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ صرف کتے کی مثال نہیں دی، فرمایا کمثل الحمار، جس کی دوستی جرم سے، گناہوں سے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ رب نے تیسری مثال دی، اور پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں سے 99 گنا زیادہ بندے سے محبت کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اتنی محبت کرنے والی ذات، لیکن جب یہ بندہ اتنی محبتوں کو ٹھوکر مار دے، ایسے محب کی محبت کی قدر نہ کرے، وہ اتنی پستیوں میں گرتا ہے، مولا کریم فرماتے ہیں کتا کیا، گدھا کیا، بل ہم اضل، یہ دنیا کے سارے جانوروں سے بدتر ہے۔ فرمایا جانور تو پھر بھی کچھ ہوں گے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل السافلین، پھر تو یہ پوری مخلوق میں ہماری نظروں میں بدترین بن جاتا ہے۔ جب یہ گناہ سے رب العالمین فرماتے ہیں نافرمانی سے دو، اور یہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتے، ہم جو جرموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ تو شاید عزت کرتے ہوں، لیکن آسمان والے کی نظروں میں ہم کتنے گر چکے ہیں، اس کے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں، نہ ٹلنے والے عذاب، اور اس کی نظروں میں اتنے حقیر ہو گئے ہیں، گر چکے ہیں۔ فرمایا صرف گرنا ہی نہیں، ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت ہر وقت برستی ہے جن کا تعلق گناہوں سے ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ فرمایا اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ تیسرے مقام پر رب کا قرآن ہے، رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ چوتھے مقام پہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں سے دوستی رکھتے ہیں، جو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہماری نافرمانیوں کو بنا دیتے ہیں، دنیا کی نظروں میں کچھ بھی بنے گھومے، لیکن ہمارے کلام سے تو پوچھیں کتنا ان کا نقصان ہو گیا، یہ اتنے بڑے بدترین ہیں۔ ہم قرآن میں جا بجا اعلان کرتے ہیں، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا انسانوں کی ان پہ لعنتیں، فرشتوں کی ان پہ لعنتیں، ساری لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنتیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ یہ کچھ بھی کر لے، رب کے عذابوں کو دعوت دینے والا، نہ ٹلنے والی مصیبتوں کو بلانے والا، رب کی نظروں میں گر کر دوستی کے بجائے اس رب سے دشمنی رکھنے والا، رب کی رحمتوں کے بجائے رب کی لعنتوں کو پانے والا، مولا کریم اپنے سچے کلام میں فرماتے ہیں یہ اپنے دل میں کچھ بھی بنا گھومے، اپنے ارادوں میں کچھ بھی بنا گھومے، لیکن ہم قرآن میں اعلان کرتے ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ قرآن کے الفاظ فرمایا اولئک ہم الخاسرون۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کون خسارے میں کون نقصان میں، لیکن رب العالمین فرماتے ہم قرآن میں بتلاتے ہیں کہ نقصان والے کون ہیں۔ فرمایا اولئک ہم الخاسرون۔ ایک اور مقام میں فرمایا واولئک ہم الخاسرون۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاولئک ہم الخاسرون۔ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا سے کیوں پوچھتے ہو، ہمارے قرآن سے پوچھو، اتنی ساری دنیا میں نقصان والے کون ہیں، ناکام کون ہیں، تباہ و برباد ہونے والے کون ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں گناہوں میں لگاتے ہیں۔ کی فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے رحمان کے مقابلے میں شیطان کو دوست بنا دیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، یہ نقصان ہی میں نہیں بلکہ سب سے بڑے نقصان میں یہی تو گئے ہیں، ان کو کبھی فائدہ نہیں ملے گا۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔
اور فرماتے ہمارے خوف سے بے خوف بن کر گناہ کرنے والے یہ کبھی فائدے والے نہیں بنیں گے، یہ نقصان میں ہیں۔ سارے عذاب مصیبتوں کا رخ ان کی طرف ہے۔ یہ اس زندگی میں چلتے پھرتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چین سے، فرمایا یہ سارے اسٹیج ہیں، یہ سارے اس کے لیے ہلاکتیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی تو یہ خوش نہ ہو، یہ اسے سمجھے کہ اگر میں گناہوں کے روٹ پہ چل رہا ہوں تو یہ عذاب میرے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ چین و سکون، ماشاءاللہ بڑا نام ہے، بڑی تجارت ہے، بڑی عزت ہے، ہر کوئی جانتا ہے پہچانتا ہے، بڑا وقار ہے۔ فرمایا یہ ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی یہ نہ سوچے مجرم بھی ہوں، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہے، لگتا ہے کوئی بات ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے بندے، ایسے سمجھ کے تیرے لیے رب کی طرف سے تجھے ڈھیل مل رہی ہے تاکہ تو اور گناہ کر، تو سودی ہے تو بھلے اور سود لے، تو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، دنیا بھر کے جرائم تو نے اپنے وجود میں پیدا کر رکھے ہیں، پھر بھی تیرا گھر آباد ہے، تیری تجارت آباد ہے، تیری دکان آباد ہے، دنیا میں تیری عزتیں بحال ہیں، تیرے نام کو بڑا وقار اور درجہ حاصل ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کیے ہیں کچھ ہو نہیں رہا۔ فرمایا نہیں، تجھ سے تیرا رب اتنا روٹھ گیا ہے کہ تیرے سدھرنے کے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، تو اور بڑی کھاہی کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا انما نملی لہم اسما لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین۔ اللہ کا قرآن رب العالمین فرماتے ہم جن کو ڈھیل دیتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں عذاب نہیں آتا، رب کو نافرمانی بھی کرتے ہیں پکڑ نہیں آتی۔ رب العالمین فرماتے یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزر رہی ہے، ہم ان کو ڈھیل دیے جاتے ہیں، ان قریب ان کے پاس ہمارا بہت بڑا عذاب آ کر پہنچے گا۔ کئی فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ رب العالمین فرماتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ جو اسے کرنا ہے کر لے، پھر جب ہمارے عذاب کی باری آئے گی پھر دیکھیں گے۔ فرمایا کہ جس طرح یہ لمحات وقت گزر رہے ہیں، اگر تمہاری دوستی گناہوں سے ہے، نافرمانیوں میں سے ہے، ایسے سمجھ کہ ایک تو زندگی ہی میں ہی عذاب آئے گا، تجھے نظر نہیں آئے گا، بیماری کی صورت میں، دنیا کے دوسرے کئی صورتیں ہیں، بے صبری کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، بے چینی کی صورت میں، مختلف عذاب ہیں۔ یہ بھی رب تمہیں قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے، بڑے بڑے طاقت والے بڑی بڑی اقوام تھی، قوم عاد، قرآن فرماتے ہیں جب ان کا وجود اتنا بڑا تھا کھجور کے درختوں جتنا، وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہم تو اتنے پاور والے ہیں کہ ہم جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ رب العالمین فرماتے وہ بھی ہلاک۔ قوم سمود وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کبھی ان چیزوں پہ غور کریں، ہم غور تو کرتے نہیں ہیں۔ یہ مثالیں رب العالمین نے کیوں دی ہیں؟ فرمایا طاقت اتنی تھی، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، اتنے بڑے طاقت والے، لیکن عادت گناہ، جرم، نافرمانی۔ مولا کریم فرماتے ہم جب پکڑنے پہ آئے ہمارا عذاب آیا کأن لم یغنوا فیہا، ایسے مٹ گئے جیسے دنیا میں تھے ہی نہیں۔ قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قارون کو، کیا تھا ان کے پاس؟ اتنی ذلتیں، کوئی چیز نہیں، جرم، گناہ، نافرمانیاں، اللہ کی مخالفت، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء کی مخالفت۔ فرمایا جب انسان گناہوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ اللہ کے عذابوں کو، نہ ٹلنے والے عذابوں کو دعوت دیتا ہے، رب کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور اس قدر گر جاتا ہے وہ دکان میں ہے، دفتر میں ہے، آفس میں بستر پہ سویا ہوا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ دنیا کے جن چیزوں کو مقصد سمجھتا ہے یہ تو عارضی ہے، کل بھی اس کی سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، پرسوں، مہینہ، سال، یہ سارا سلسلہ عارضی ہے، لیکن اس کی دوستی گناہوں سے رہی تو ڈھیل کی صورت میں مولا کریم اس کو اور چھوڑتے ہیں۔ اگر پوری زندگی اس کو عذاب نہ آیا، فرمایا پھر بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اس نے گناہوں سے یاری رکھی تھی، یہ مجرم تھا، پاپی تھا، نافرمان تھا، سمجھو کہ موت کے بعد اب اس کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں۔
فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں گناہ کرنے والے دنیا میں ہم لمبی ڈھیل دیے دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب تک کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا۔ فرمایا ممکن ہے دنیا ہی میں ہمارا عذاب پکڑ لے، اگر دنیا میں نہ آیا تو یہ لوگ سمجھ لیں ملک الموت کے آنے کی دیر ہے، پھر ان کے بعد کوئی خیر کی خبر ان کے لیے نہیں۔ پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں گناہ کرنے والے ان دنیا کے گھروں کا سوچتے ہیں، لیکن جو آگے قبر کی زندگی آ رہی ہے، قیامت کی زندگی آ رہی ہے، جنت و جہنم کی زندگی آ رہی ہے، اس میں ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، یہ ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، اللہ پاک ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو بڑے دردناک عذاب ہیں۔ کہ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ گناہوں کے دوشی رکھنے والے رب العالمین فرماتے ہیں اتنے بدترین ہیں، اتنے رب کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، یہ موت آنے ہی سے معاملات سارے بربادی میں بدل جائیں گے، پھر ان کو خیر دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، زندگی قیام جیسے ہی بیت گئے، مرنے سے ان کے معاملات جہنم کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ دنیا میں سوچا اس نے نہیں، اس نے اس ڈھیل کو مذاق سمجھا، کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا بہت کچھ ہوگا، ان کی موت ہی سے ان کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ان گناہوں کے ذریعے۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے میرے حبیب آپ نہیں جانتے، اگر آپ دیکھتے گناہوں مجرموں ظالموں کا جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کے پیچھوں پہ مارتے ہیں، ان کو مارتے جاتے ہیں، ان کو کیے جاتے ہیں، یہ تو معمولی سا عذاب ہے، اب سے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کی فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب فرشتے ان کو پکڑتے ہیں اس وقت زندگی گزر گئی، جرموں سے یاری تھی، گناہوں سے دوستی سی، کبھی اس نے سنبھلنے کا نہ سوچا، کبھی اس نے توبہ کرنے کا ارادہ نہ بنایا، اب اس کا ذہن ٹھکانے آ گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے ہی فرشتے نے جھنجھوڑا، اب یہ کہتا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن اب کہا جاتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے کمانے کے دن گزر چکے، اب کٹانے کے دن آ چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا، اب تو جہنم میں داخل ہو جائے، یہ تیرا انجام ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اس انسان کو جب فرشتے قبرستان کی طرف لے کے جاتے، لوگوں کی نظروں میں تو سردار تھا، وڈیرا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اچھی پوشاک پہنتا، اچھے گھر میں رہتا، اچھی رہن سہن تھی، اچھے تعلقات تھے، اچھی دوستیاں تھی، لوگوں کی نظروں میں بڑا معزز دکھتا تھا، لیکن جب اس کی دوستی گناہوں سے تھی، فرمایا اتنا ذلت و رسوائی کا سامنا ہے اس کو، لوگ اس کے جنازے کو لے کے جاتے ہیں، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے کہ انا یذهبون بھی، مجھے کہاں لے کے جاتے ہو، مجھے اپنی ہلاکت تباہی آگے قبر میں نظر آتی ہے۔ فرمایا قبر میں جب اس کو سلا دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے صحیح بخاری کتاب الجنائز، قبر کے عذاب کا بیان، اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسے یہاں سلا دیا گیا، فرشتوں کو کم ہوا کہ جہنم کے ہتھوڑے لو اور ابھی سے اس کی پٹائی شروع کر دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سردار یہ کیوں کہتے گئے مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہ گاروں کو تلقین کرنے کے لیے ابھی بھی وقت گئے، مذاق نہ سمجھو رب کی بات کو، مذاق نہ سمجھو، رحمت عالم علیہ السلام کی بات کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جہنم کے ہتھوڑے اس چیز کے بنے ہوئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا لوہے کے بنے ہوئے، کتنے بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر پکڑ کے کوئی احد جبل کو مارا جائے،
عہد جبل بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، فرشتے کو پابند کر دیا گیا کہ اس کو مارتے رہے جب تک قیامت کا اعلان نہ ہو۔ سردیوں کے 2 مہینے تھے، اس نے اہتمام کیا ہیٹر بھی ہو یہ بھی ہو۔ گرمیوں کے 4-6 مہینے تھے، ایئر کولر بھی ہو یہ بھی ہو۔ یہ کہاں کا عقل مند ہے، اس گھر میں اس قبر میں سے ہزاروں سالوں تک سونا تھا، اس کا انتظام نہ کر سکا، اس کے معاملات کا نہ سوچ سکا، گناہوں سے دوستی رکھے، چند مہینوں چند سالوں کے عیش عشرت کما کے ایسی ذلت پا کے آیا ہے، دنیا میں زندہ تھا، گھومتا تھا، رب کی لعنتیں پڑتی تھی، اللہ کا قہر اس کو دعوت دیتا تھا، یہ رب کے قہر کو دعوت دیتا تھا، رب کی نظروں میں گرا ہوا، مرنے لگا، فرشتوں نے مار مار کے روح قبض کیا، جب اس کی میت کو لے کے چلے چیختا چلاتا ہوا قبر کی طرف چلا، قبر میں سلا دیا گیا، اب فرشتے مارتے رہتے ہیں۔ فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، چونکہ فرمایا موت کے بعد اب اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، قرآن کہتا ہے اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، کہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں فرمایا وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہیں رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہیں رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہیں رب العالمین فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں گناہوں سے دوستی رکھنے والے، یہ دنیا اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کو کما کے دنیا کے گھر چین کو حاصل کر کے خوشی محسوس نہ کرو، رب کی نظروں میں اس دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ مل گئی تو کیا بات ہوئی، اس کو حاصل کر کے خوش نہ ہو، یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی، یہ تو قارون کے، یہ نہیں، اس نے جب رب کی فرمان برداری نے نافرمانی کی، گناہوں سے دوستی، فرمایا اب اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اب اس موت کے بعد جہاں جائے گا تباہی تباہی، فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اس مرنے کے بعد جب یہ جہاں آیا ہے یہ سب سے برانا ٹھکانہ اس کا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہاں یہ لوٹا ہے سب سے بری چیز اس کی ہے۔ اب قیامت کا دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اللہ کے قرآن کے کلمات ہیں، زندگی بیت گئی، زندگی گزر گئی، آئینے میں ہم ہر روز اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی ان آیات میں ہم اپنا چہرہ دیکھا کہ ہمارا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ زندگی کے سارے چین سکون کما لیے لیکن دوسری گناہوں سے جرموں سے، کل قیامت کا دن ساری مخلوق کٹھے گئے، ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے رہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں اور آپ ہم سب سمجھ رہے ہیں یہ کس کی باتیں ہیں؟ اللہ کے کلام کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مذاق سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ سچا کلام ہے جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اس سچے کلام کی آیات ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ چیخے گا، چلائے گا، کہے گا کاش کاش وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جیسے ہی اعمال نامے کا دفتر ملا ہاتھ میں لیتے ہی کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ یہ اعمال نامے کا دفتر مجھے میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش کہ مجھے میرے حساب و کتاب کا پتہ نہ ہوتا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہتا ہے ما اغنا انی مالیا، ہائے افسوس میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میں نے مال کو ہی سب کچھ سمجھ کے حاصل کیا تھا لیکن آج اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، حالانکہ انی سلطانیہ، میرا بڑا نام تھا، میری بڑی عزت تھی، میری بڑی پہچان تھی، لیکن آج کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ رب العالمین فرماتے اتنے میں ہمارا آرڈر آئے گا فرشتوں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اے فرشتوں پکڑو
پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کے حوالے کر دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، نیکیوں کا طالب نہیں تھا، مساکین کا خیال نہیں کرتا تھا. فلیس لہ اليوم، رب العالمین فرماتے آج ہم نے اس کے جو کھانے کا اہتمام کیا ہے، جہنمی جلتے رہیں گے، جلیں گے، ان کے جسموں سے جو خون نکلے گا، جو پیپ نکلے گی، یہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام ہے. قیامت کے دن کی ذلتیاں، یہ رسوائیاں، یہ اس کے مقدر میں بنا کے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اب اس جہنم میں رہے گا. کیوں؟ ان گناہوں کی وجہ سے. زندگی میں ذلتیں، مرتے وقت کی ذلتیں، قبر کی ذلتیں، قیامت کی ذلتیں. اب اصل ذلت تو اب آئی ہے. فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب والساق مرتفقا. اللہ کا سچا کلام ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی ظلم میں لگائی، گناہوں میں لگائی، جرموں میں لگائی، کل ہم قیامت کے دن جہنم کی آگوں میں ان کو پھینک دیں گے، جن کی ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. وہ وہاں پہ پانیوں کا مطالبہ کریں گے. آج پینے کے لیے پانی دیا جائے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، ہم جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے انہیں پانی دیا جائے گا، لیکن یہ ایسا پانی ہوگا، ان کے پانی کے برتن جب چہروں کے قریب کیے جائیں گے، یشفی الوجوہ، جیسے دنیا میں دیکھا کرتا تھا آگ پہ باربیکیو ہوا کرتی تھی، آگ پہ گوشت پکتا تھا. فرمایا پانی اتنا گرم ہوگا، چہرے کے قریب کرے گا، چہرہ جل کے سڑ کے ختم ہو جائے گا. کہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا لے لی آخرت کے بدلے میں، اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کمانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسے نہ کیا، آخرت کی فکر نہ کی، دنیا ہی میں لگ گئے. رب العالمین فرماتے ہم نے ان کے لیے جہنم میں گھر تیار کر لیے ہیں، بڑے بڑے سخت عذاب ہیں، لیکن ان عذابوں میں کبھی تخفیف نہیں آئے گی. کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. اللہ پاک فرماتے جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن نافرمانیوں کے بدلے میں جہنم کی آگ میں ان کے وجودوں کو جلایا جائے گا. کہیں اللہ کا قرآن ان جرموں کی مذمت کر کے تجھے اور مجھے تلقین کرتا ہے رب کا کلام کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی زندگی میں یہ آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، گناہوں کو نکال دو، وگرنہ یہ گناہ اتنے ہلاکت اور ہولناکی والے ہیں. فرمایا والذین کسبوا السیئات، وہ جو گناہ کرتے ہیں، قرآن کے لفظی معنی والذین، وہ لوگ کسبوا جو کماتے ہیں، السیئات گناہ کے کام، نافرمانیاں. فرمایا جزاء سیئۃ بمثلہ، ان کو نتیجہ بھی ایسا ہی ملے گا، سیئۃ بمثلہ، ان کو نتیجہ بھی ایسا ہی ملے گا. وترہقہم ذلہ، کل قیامت کے دن ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی. فرمایا اولئک مأواہم النار، یہ وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیات کو مذاق سمجھتے ہیں، واستکبروا عنہا، عمل نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں. رب العالمین فرماتے لا يدخلون الجنہ، یہ جنتوں سے محروم رہیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط کذالک نجزی المجرمین، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں مجرم تھے، جرم کرنے والے تھے، گناہ کے کام کرنے والے تھے. کہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من ورائہ جہنم وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ
یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جرم سے دوستی رکھنے والے جو مجرم بن بیٹھے، فرمایا اس زندگی کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کا کلام فرمایا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ قرآن رب العالمین فرماتے جب اپنے پیٹوں میں ڈالیں گے ان کے آنتنیوں کو، ان کے پیٹ کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ پانی صرف پلایا نہیں جائے گا، جہنمیوں کے وجود پر ڈالا بھی جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وہ ذلت کا کیسا عالم ہوگا، ایسا پانی چہروں کے قریب کر دیا جائے، چہروں کو جلا دے، جسم سے گزرتا جائے، جسم کے اعضاء کو کاٹ دے، لیکن قرآن فرماتا ہے مجرم وہ ہے فشاربون شرب الہیم، اس اتنے گرم ترین پانی کو ایسے پیے گا جیسے پیاسا اونٹ دنیا میں پیتا تھا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کھانا، رب کا قرآن سورہ غاشیہ، فرمایا ان کا کھانا کانٹے دار گھاس ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ بھوک ختم کرے گا نہ جسم کو صحت دے گا، فائدہ دے گا۔ یہ کیوں یہاں آیا، انٹری یہاں پہ کیوں بنی؟ صرف ایک وجہ، یہ نہیں کہ فلاں خاندان کا تھا، برادری کا تھا۔ خاندانوں، برادریوں، زبانوں کو تو ہم حیثیت دیتے ہیں، اس کی نظر میں دو ہی چیزیں ہیں، نیکی یا گناہ۔ جس نے نیکی کی فقیر تھا آج امیر ہے، جس نے گناہ کیے دنیا میں امیر تھا لیکن آج جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور پانی پیے گا، امیر تھا لیکن آج اس کا کھانا کانٹے دار گھاس ہوگا۔ کئی قرآن فرماتا ہے من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب مہین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دنیا کے بعد جرم کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے، لیکن یہ بھی سن رکھو کہ اس نے جتنا کچھ کما